میرا بیمار ایمان، میرا بیمار ایمان، میرا بیمار ایمان، میرا بیمار ایمان، ہے سجاد، ہے سجاد، ہے سجاد، ہے سجاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، مالک آپ کا اس مجلس میں چل کے آنا قبول فرمائے۔ شکر ہے اس پروردگار عالم کا، شکر ہے اس رب محمد کا کہ جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ کی امت میں شامل کیا۔ آپ سب کی اگر توجہات میرے ساتھ رہیں گی، بی بی کی فہرست ہے، سب نے نام لکھوانا۔ شکر ہے اس رب فاطمہ کا کہ جس نے ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ شکر ہے اس رب علی ابن ابی طالب کا کہ جس نے ہمیں علی علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ منسلک کیا۔ شکر ہے اس رب حسن کا کہ جس نے امام حسن کے صدقے ہماری ملت کو، ہمارے مذہب کو عزت بخشی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ نہیں ہیں، مستقل مجالس سن رہے ہیں، آپ شاید تھک گئے۔ ایک سلوات بھیجیں محمد وآل محمد اور محمد، دونوں ہاتھ بلند کر کے یا علی۔ شکر ہے اس رب حسن کا کہ جس نے ہمیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صدقے عزت بخشی۔ شکر ہے اس رب سید الشہداء کا، شکر ہے اس رب حسین ابن علی کا کہ جس نے ہمیں غم حسین کے ساتھ منسوب کیا۔ یقین مانیے جب تک اذن حضرت زہرا نہیں ہوتا تب تک کوئی مجلس میں آ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ نہیں ہیں، یا آپ بہت دور بیٹھے تھوڑا قریب آ جائیں تو بہت ایک مجلس کا ماحول ہو جائے گا۔ سلوات بھیجتے ہوئے آگے تشریف لیں۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یا علی محمد۔ آپ آئے ہیں اس مجلس میں، اذن ملا ہے، فاطمہ زہرا کے لال کی مجلس ہے۔ ان مجلسوں میں ادب سے آیا کریں۔ ادب کیا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ شیعہ نے حیدر کرار 5 وقت کے نمازی ہوتے، آپ نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ۔ آپ کا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ مجلس کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مجلس حسین میں بھی غسل مجلس کا، غسل توبہ، غسل پاکیزگی کر کے آیا کیجئے، کیونکہ یہ پاکیزہ در ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ۔ ایک بلندتر صلوات بھیجیں، تھوڑا حوصلہ ملے۔ کیا اللہ کا ارادہ ہے؟ میں ابھی دیکھیں بات کو آپ تک پہنچاؤں انشاءاللہ۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو دور رکھا۔ تو اب مجلس حسین جس میں آپ آ رہے ہیں، کس کی مجلس ہے؟ امام حسین کی مجلس ہے، سید سجاد کی مجلس ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس ہے۔ نجاست کو دور رکھا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان ہستیوں سے نجاست کو دور رکھے۔ اب ایک فیصلہ یہاں پر یہ بھی ہو گیا کہ جو سراپا نجس ہے اسے اللہ نے ان سے دور کر دیا ہے۔ نہیں، آپ کی سماعت سے نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلم محمد۔ مودت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کس کے عشق میں جمع ہوئے ہیں؟ محمد و آل محمد۔ یہ جمع ہونا یعنی خداوند متعال کی رحمتوں کا نزول اپنے اوپر لانا۔ مسلمانوں کی ماں ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ یہ مجلس اعزا رسول فضیلت بتا رہے ہیں آپ کی۔ کیا فضیلت ہے؟ کہ جہاں مجلس اعزا ہوتی ہے وہاں عرش سے ملائکہ اترتے، صرف اترتے نہیں ہیں، اللہ اکبر، بلکہ عزاداروں کے بدن سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے جسے ملائکہ سمیٹتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے پروں کو عزادار کے بدن سے مس کرتے ہیں اور اس خوشبو کو لیتے ہیں۔ جب یہ ملائکہ اوپر چلے جاتے ہیں واپسی آسمانوں کی طرف، جو ملائکہ وہاں رہ گئے ہوتے وہ ان سے یہ سوال کرتے ہیں تمہارے پاس سے کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، یہ آپ کی فضیلت ہے، نہ جانے آپ کے مولا کی فضیلت کیا۔ تمہارے پاس سے ایک ایسی خوشبو کو سونگ رہے ہیں ہم کہ جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سونگی۔ حتیٰ ہم جنت بھی گئے، وہاں بھی ایسی خوشبو نہیں سونگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
آپ کی سماعتوں کا میرے ساتھ ہونا بہت الزامی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ایسی خوشبو نہیں سونگی۔ کہاں تھے تم؟ آئینہ کن تم کہاں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے۔ اللہ اکبر، خدا کرے کہ میں بات پہنچا دوں۔ ہم زمین پر گئے تھے، وہاں پر حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے جو مل کر حسین کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کے جسموں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی، ہم نے اپنے پروں کو ان کے بدن سے مس کیا، یہ وہی خوشبو ہے۔ اب یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس جگہ پر لے چلو، یہ اوپر رہ گئے ہیں، ہمیں بھی اس جگہ پر لے چلو، ہم بھی یہ خوشبو اپنے بدن پر لگانا چاہتے، ہم بھی اس خوشبو کو لینا چاہتے ہیں، اس خوشبو کو سونگنا چاہتے ہیں۔ اب یہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ مجلس تو ختم ہو گئی، وہ سارے عزادار، وہ سارے حسین ابن علی کے چاہنے والے اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ اکبر، اس فرش عزا کی فضیلت کو کاش کے انسان سمجھ جائے۔ وہ سب گھر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ گھر چلے گئے۔ فرش عزا اٹھ چکا ہے، وہ فرشتے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ جگہ بچا دو، ہمیں اس جگہ پر لے چلو جہاں پر حسین ابن علی کا ذکر ہوا، ہم اس کی دیواروں سے اپنے پروں کو مس کریں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی۔ مودت اتنی مہم ہے، اچھا فرق بھی ہے محبت اور مودت، اتنی مہم ہے کہ ایک جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ نَارٍ۔ اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے، اللہ دوزخ کو خلق ہی نہ کرتا۔ کوئی نعرہ لگانے والا بھی ہے یا میں خود لگاؤں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ دلوں میں اگر ابلیس کی مروت نہیں ہوتی، سب لوگ کرتے اگر پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نعرہ حیدری۔ اصل میں یہ آپ اقرار کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے یا علی کے۔ آج کل فتنے بہت ہیں، آپ کے سامنے ہیں سارے کرنٹ ایشوز۔ کبھی کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ جی رضی اللہ لکھ دیا جائے، تو بھائی ہم آپ سے یہ کہتے ہیں ان کے در پہ جھکنے والے کوئی علیہ السلام بناتے ہیں۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں انہیں رضی اللہ لکھا جائے یا علیہ السلام لکھا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے در پر جو آ کر جھک جائے خالصتاً، اسے یہ ایسا مرتبہ دیتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ خالصتاً۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام کی مجلس ہے اور ہم جمع ہوئے ہیں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں، ابھی میں نے کیا کہا؟ مودت اور محبت میں فرق ہے۔ محبت یہ کہ آپ صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے آپ سب تک؟ آپ صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں، تو زبان سے اقرار تو اور بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہودی بھی گیت گا رہا ہے، ہندو بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے، سب نام لیوا ہے۔ اربعین پہ جائیے، ایک ایک قبیلہ ملے گا جو سر کو جھکائے ہوئے ہے حسین ابن علی کے سامنے۔ ایک ایک قبیلہ ملے گا جو در حسین پہ کھڑے ہو کر توبہ کر رہا۔
میں نے ایک ہندو سے سوال کیا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہارا کیا لینا دینا؟ سوال اٹھتے ہیں بعض اوقات. تو کہنے لگا کہ اس حسین نے انسانیت بچائی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ایسا در ہے. محبت یہ کہ صرف آپ زبان سے کہہ رہے ہیں. مودت یہ کہ پورے وجود کے ساتھ اقرار کیا جائے، پورے وجود کے ساتھ اطاعت کی جائے. یہ ہے مودت. مثال دوں، جس طریقے سے میثم تمار نے سولی پر چڑھ کر اقرار کیا. اللہ اکبر. آپ لبیک یا حسین، ذرا اپنی آوازوں کو بلند کیجئے. یا علی، دونوں ہاتھ بلند کر. جس طریقے سے میثم تمار نے سولی پر چڑھ کر کہا اس کی زبان کاٹ دو. اللہ اکبر. میثم تمار تو وہ شخصیت ہے کہ جب علی ابن ابی طالب نے کہا میثم اس پیڑ پر تمہیں پھانسی دی جائے گی، اس پیڑ کو پانی دینا شروع کر دیا. جب وہ دن آیا کہ جب سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، یہ مودت کی مثال ہے کہ مودت شیعہ نے حیدر کرار میں ایسی ہونی چاہیے. آج آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دل متحرک کیوں ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے کسی کا مقایسہ کرتے ہی نہیں. اہل بیت علیہ السلام کے سامنے کسی کو نہیں مانتے، اور حق بھی یہی ہے. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں ہمارا قیاس کسی کے ساتھ نہیں کرنا. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ یہ مودت کی مثال ہے. علی کی بھی سنی، علی کو بھی مانا جائے، علی کی بھی سنی جائے. یہ ہونا چاہیے کہ مولا نے یہ بتایا ہے تو یہ کرنا ہے، مولا نے یہ کہا ہے تو یہ کرنا. بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے بہت لمبا عمل ہے تو کس طریقے سے انجام دے. تمہارا مولا بھی ہزار ہزار رکعت نماز پڑھتا تھا، تم 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے. فجر اکثر قضا ہو جاتی. ابھی آپ یہ ایمان سے بتائیے کہ صبح 5 بجے آپ کی فلائٹ ہے تو آپ جاگتے رہیں گے؟ جاگیں گے آپ؟ کیوں جاگیں گے؟ کیونکہ صبح 5 بجے آپ کی فلائٹ ہے. کہاں جانا ہے؟ غیر ملک جانا ہے. کہاں سے جانا ہے؟ کراچی سے جانا ہے. اس چکر میں، اس پریشانی میں آپ پوری رات جاگتے رہیں گے. لیکن جو نماز آپ کو مودت محمد و آل محمد سکھا رہی ہے اس کے لیے نہیں اٹھیں گے. مودت کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ میثم تمار کو کیا کہا؟ لٹکا دو اس کو، سولی پہ چڑھا دو. علی علی کر رہے تھے، کہا اس کی زبان کاٹ دو. میثم تمار نے خوش ہو کے کہا علی ابن ابی طالب کے قربان جاؤں، میں مولا علی کے قربان جاؤں. کب مجھے بتایا تھا کہ میثم میرے عشق میں تیری زبان کاٹ دی جائے گی. اللہ اکبر. اب آگے سے کیا اعلان ہوا کہ میثم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میثم ہم تمہاری زبان نہیں کاٹیں گے. ہم علی ابن ابی طالب کے اس قول کو نعوذ باللہ جھوٹا کریں گے کہ انہوں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی. ہم کاٹیں گے ہی نہیں. پکڑ کے لے جاؤ زندان میں. لیکن میثم تمار ہے اس وقت میں جب علی علی کرنا ضروری ہو گیا تھا. اللہ اکبر. بات کر گیا، میں آپ تک پہنچی نہیں پہنچی مجھے نہیں پتا. جب علی علی کرنا ضروری ہو گیا تھا میثم نے تب علی علی کیا. وہاں سے یہ آرڈر آیا کہ اس کی زبان کاٹ دو. کیسے جھوٹ تم علی ابن ابی طالب، اور تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ ہوئے کہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. فرازدار سے میثم بیان دیتے ہیں، فرازدار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. صفے بچھاؤ محبوں کے دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. نعرہ حیدری.
یہ ہے مودت کی آپ کے سامنے مثالیں ہیں. میں نے کس آیت کو سرنامہ کلام بنایا؟ سورہ شورى کی 23ویں آیت. قل لا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سورہ شورى مکی سورہ، مکے میں نازل ہونے والا سورہ، لیکن یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے. کیوں؟ سورہ تو مکے میں نازل ہوا، لیکن اہل سنت کے مفسران اور اہل تشیع کے مفسران اس بات پر اکتفا کرتے، متفق ہیں اس بات پر کہ اس سورے کی 2 سے 3 آیتیں وہ مدینے میں نازل ہوئی. منہ بند کر دیا اللہ نے سب کے. آج کا یہ دور بڑا خطرناک دور ہے، تحریفات کا دور ہے. نہ جانے کیسی کیسی باتوں میں تحریفیں ہو رہی ہیں. اگر یہ آیت بھی مکے میں نازل ہوتی تو آج اس میں بھی تحریف ہو گئی ہوتی. پروردگار عالم نے اس آیت کو مدینے میں نازل کر کے دشمنوں کے منہ بند کر دیے. اللہ اکبر. قل لا اسألکم. اب شان نزول دیکھیے اس آیت کا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. واہ. کہ کچھ لوگ مدینے میں جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم رسول کے پاس جائیں گے اور رسول سے یہ بات کریں گے. کاش کہ میری بات پہنچ جائے. رسول سے یہ بات کریں گے کہ یا رسول یا نبی اللہ، دین کے اسلام کے مشن کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس کی جڑوں کو مضبوط ہونا چاہیے. اب یہ پورا جلسہ میٹنگ لے کر رسول کی خدمت میں پہنچے. سورہ آیہ مودت، ہماری مشہور و معروف آیت، آپ کی سب کی سنی. یہ سب کچھ لے کر اپنی میٹنگ، اپنی باتیں، اپنی گفتگو لے کر رسول کی خدمت میں پہنچے. رسول کی خدمت میں پہنچتے ہی انہوں نے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ اسلام کے نظام کو اور مضبوط ہونا چاہیے، اسلام کی جڑوں کو محکم ہونا چاہیے، اسلام کے نظام کو آگے بڑھنا چاہیے، اسلام کے مشن کو آگے بڑھنا چاہیے. وہاں پر آیت مودت نازل ہوتی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب ان سے کہہ دیجئے ہمیں اجر رسالت کے عوض کچھ نہیں چاہیے مگر میرے اقربا سے محبت کریں. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. مگر یہ کہ میرے اقربا سے، میرے قربا سے محبت کر. اب دیکھیں جہاں جہاں بھی حدیثوں میں، قرآن میں قربا اور عطرت کا لفظ آیا ہے، وہاں وہاں مراد کیا لی جاتی ہے؟ اہل بیت علیہ السلام. کیونکہ ابن منظور نے جب لسان العرب لکھی، آپ کو یہ بھی ایک مرتبہ اور یہ بھی ایک فخر کی بات ہے آپ کے لیے حاصل ہے کہ ابن منظور جس نے تقریباً 18 جلدوں پر ایک لغت لکھی، یہ آپ کے مکتب تشیع سے تعلق رکھتا تھا. اس نے، اور لسان العرب یہ بہت بڑی لغت ہے، ہر جگہ جو ہے اس سے استفادہ کیا جاتا ہے. اس نے اس میں لکھا کہ قربا اور عطرت یہ خونی رشتے، ادھر ادھر کے نہیں. میری بات نہیں پہنچی. خونی رشتے، گھر والے، یہاں وہاں کے نہیں، یہ ہے عطرت. اب سورہ شورى کی 23ویں آیت نازل ہو گئی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب، یہ جو لوگ گئے تھے رسول کے پاس، کہا کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت کے عوض کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ قربا سے محبت کریں. اب یہ لوگ رسول کی محفل میں تھے، وہاں سے اٹھے باہر آئے. کچھ منافق بھی تھے، اللہ، کچھ منافق بھی تھے. وہ یہ کہنے لگے کہ رسول اپنے گھر والوں کو
ہم پر غالب کرنا چاہتا، اپنے گھر والوں کو ہم پر مسلط کرنا چاہتا۔ پھر سورہ شورى کی 24ویں آیت نازل ہوئی، ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں؟ اللہ، آپ تک میری بات پتہ نہیں پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ، کیا یہ لوگ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں؟ جب اس آیت کو پڑھ کے سنایا تو پشیمان ہوئے، ندامت سے سر جھک گئے، اللہ اکبر، ندامت سے سر جھک گئے، سجدے میں گر گئے، اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ پھر سورہ شورى کی 25ویں آیت نازل ہوئی، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ وہ ذات ہے، اس ذات کا نام ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا۔ اللہ نے توبہ قبول کی، معاف کیا، لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کی سماعت مقدسہ کی نظر کرتا چلوں، اہل بیت کی ذات پر اگر جملے کسو گے تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ دونوں ہاتھ بلند، شک نہیں لانا ہے، شک نہیں لانا ہے۔ یہی تو ہے کہ ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، کہ خدمت میں ایک بندہ آیا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مولا میں آپ کو بھی چاہتا ہوں، انہیں بھی چاہتا ہوں۔ بات پہنچ رہی ہے، سب تک پہنچ رہی ہے۔ مولا میں آپ کو بھی چاہتا ہوں، انہیں بھی چاہتا ہوں، میں بہت اچھا آدمی ہوں، اللہ نے میرے دل میں نفرت نہیں رکھی، اللہ نے اخلاق کو کوٹ کوٹ کے میرے اندر بھر دیا، میں کردار کا ایسا ہوں ویسا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کو بھی چاہتا ہوں، انہیں بھی چاہتا ہوں۔ جملہ کاش کے پہنچ جائے آپ تک، مولا میں آپ کو بھی چاہتا ہوں، انہیں بھی چاہتا ہوں، نفرت نہیں رکھی اللہ نے میرے دل میں۔ علی ابن ابی طالب آپ کے جد کو بھی چاہتا ہوں، انہیں بھی چاہتا ہوں، کردار کا میں بہت اچھا ہوں، اخلاق کا میں بہت اچھا ہوں، میرے اندر نفرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں ہر کسی سے محبت کرتا ہوں۔ مولا نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ تو کانا ہے، اللہ اکبر، تو انتا عور، تو کانا ہے، یا تو انہیں چاہ نابینا ہو جا یا ہمیں چاہ بینا ہو جا۔ اے علی اللہ، تو ایک طرف رہنا، ہمارے مذہب کو تم ختم کرو گے، یہ ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے اور شام میں نکل جاتی ہے۔ صبح جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ تشیع کو ختم کر دیں، بعد میں ان کے پیڑ میں مڑوڑ اٹھتے ہیں، پھر یہ بات خود ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی، جس رسول کا تم بھی نام لیتے ہو، ہم اسی کی بیٹی کی دعا ہے، اللہ اکبر، سیدہ کی دعا کو ختم کرنے چلے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسی بات کر کر سیدہ کی دعا کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ رسول نے کہا تھا نا کہ جس نے اسے اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ہم تو اس کی دعا ہے جو تمام عالمین کی رحمت کے لیے رحمت ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات پڑھیں۔
मोहम्मद। तो मवद्दत और मोहब्बत फर्क आप सबके लिए वाज़ेह है। मौला ने फरमाया जिनकी आज मजलिस में हम सब जमा हुए हैं, हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मोहम्मद व फरमाते हैं मन अहब्बना लिल्लाह नफ़ाहु। मौला सज्जाद की महफिल में आए हैं, मौला सज्जाद की मजलिस में आए हैं, तो इस पैगाम को लेकर जाइए मौला सज्जाद क्या कह रहे हैं आपसे। मन अहब्बना लिल्लाह नफ़ाहु व मन अहब्बना लिग़ैरिल्लाह फ़इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। मन अहब्बना, जो हमसे मोहब्बत करता अल्लाह के लिए, अल्लाहु अकबर। मन अहब्बना लिल्लाह, जो हमसे मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए, नफ़ाहु, उसके लिए फायदा है। ये पहली शर्त है मोहब्बत व मवद्दत की। जो हमसे मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए, उसके लिए फायदा है। वमन अहब्बना लिग़ैरिल्लाह फ़इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। काश के ये बात तुम्हारे ज़हनों तक पहुंच जाए। जो हमसे गैर अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, फिर अल्लाह जो चाहता है वो करता है। चौथे इमाम पैगाम दे रहे हैं आपको। गैर अल्लाह क्या है? यानी कि मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत करता हूं कि मुझे वो फला बिल्डिंग मिल जाए। नहीं भाई, ये छोटी चीजें, करीमी बहुत बड़ी है। उनकी करीमी दरक नहीं, वमा अदरा का। छठे इमाम की खिदमत में आया ना एक बंदा, उसने कहा मौला इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र से मुराद क्या है? मौला ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र से मुराद हमारी माँ फातिमा ज़हरा है। और तुम क्या जानो फातिमा ज़हरा क्या? ये है, ये मवद्दत का सिलसिला है जो चौथे इमाम तक पहुंचा। ये इश्क का सिलसिला है जो चौथे इमाम तक पहुंचा। ये ज़हरा की कली, ये गुलशन ज़हरा की कली। मन अहब्बना लिल्लाह, अल्लाह गैर अल्लाह क्या है कि हम मोहब्बत कर रहे हैं, फला पोस्ट मिल जाए। जबकि मौला सज्जाद ने कहा गैर अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं करो, हमसे मोहब्बत करनी है अल्लाह के लिए करो। यह पहली शर्त है कि आप इस मजलिस में जमा हुए हैं मौला सज्जाद के लिए। मौला सज्जाद ने कहा हमसे मोहब्बत कर, मन अहब्बना, हमसे मोहब्बत करो। जो हमसे मोहब्बत करे अल्लाह के लिए करे, उसके लिए फायदा। ये पहली शर्त क्या हो गई? कुर्बतन इलल्लाह। और इसकी बड़ी बरकतें हैं। आप घर से निकले, आप ये तजुर्बा करके देखिए, घर से निकले आप कहें मैं कुर्बतन इलल्लाह निकलता, आपके चलने में, उठने में, बैठने में बरकत ही बरकत होगी। कुर्बतन इलल्लाह। दूसरी शर्त क्या है? पहली शर्त मौला सज्जाद ने बताई, दूसरी शर्त क्या है? इमाम रजा अलैहिस्सलाम फरमाते, मौला की जात पर सलवात भेजिए, सल्ले अला, कि अगर कोई हमसे मोहब्बत करता है तो उसे हमारी रविश पर चलना होगा। ये लाज़मी है, सिर्फ बातों का दीन नहीं है। एक शख्स ने ख्वाब देखा कि मौला आसमान से एक हरा कपड़ा लटक रहा और उसको सब नोच नोच के ले जा रहे हैं। आया मौला की खिदमत में, कहने लगा मौला मैंने ये ख्वाब देखा। मौला ने कहा जो तूने ख्वाब देखा है, वो जो हरा कपड़ा आसमान से लटक रहा है वो दीन है, और जो लोग नोच के ले जा रहे हैं, जिसकी जहां से मर्जी आ रही है उसे ले रहे हैं। तो कोई भी पूरे दीन को नहीं ले रहा। जब असल को छोड़कर फर्क की तरफ चले जाओगे तो यही होगा। असल को छोड़ दिया, रसूल फरमाते इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीजें छोड़े जा रहा हूं।
کیا ہے؟ کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب ہے اور اطرت ہے۔ اطرت سے مراد محمد کی آل، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جو بھی ان دونوں سے متمسک رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل دین، دونوں چیزوں کو لینا، ہماری روش پر عمل کرے، ہمارے امر کو زندہ کرے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ مولا کے ایک جلیل القدر صحابی، حضرت علی ابن ابی طالب کے ایک جلیل القدر صحابی، وہ مولا کی خدمت میں ہیں۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 69 انہی سے مثلا مولا نے ان سے بیان فرمایا۔ مولا کی خدمت میں ہیں، اب رخصت ہونے کو ہیں۔ دو شرطیں مودت اور محبت کی آپ تک پہنچ گئی۔ ایک کیا ہے؟ قربتاً اللہ، دوسری کیا ہے؟ ہماری روش پر عمل کرے۔ تیسری شرط میں بتانے جا رہا ہوں، کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ مولا کی خدمت میں ہے، کاش ہمیں بھی امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو۔ مولا کی خدمت میں ہے، اب مرخص ہونا چاہتے ہیں، وہاں سے اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ مولا اٹھے اور اپنے گھر چلے گا۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب مولا بھی گھر جا رہے ہیں۔ یہ صحابی کون ہے؟ حارث حمدانی، یہ بھی اپنے گھر چلے گئے۔ شدید گرمی ہے، علی کے چاہنے والوں یہ پیغام زندگی بھر یاد رکھنا، شدید گرمی ہے۔ یہ مولا کی خدمت میں آتا بھی ہے جاتا بھی ہے۔ اب یہ اپنے گھر پہنچے، مولا اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر جا کر ان کو دوبارہ ایک دل تنگ ہونے والی کیفیت محسوس ہوئی۔ دل تنگ ہوا، دوڑے 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 دوبارہ علی ابن ابی طالب کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ کہاں پہنچے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، مولا نے کہا کون؟ کہنے لگے حارث حمدانی ہوں۔ مولا نے کہا ابھی تو ملاقات ہوئی تھی۔ حارث حمدانی نے کہا مولا آپ کے بغیر دل تنگ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، آپ کی سماعتیں ہیں نا؟ مولا آپ کے بغیر دل تنگ ہو جاتا، دل کسی کام میں نہیں لگتا، بس دل کرتا ہے آپ کو دیکھتا رہوں۔ بس میں گھر پہنچا، میرا دل تنگ ہوا، میرا یہ دل کیا کہ میں علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کروں، عبادت کروں۔ میں چلا آیا آپ کی دہلیز پر۔ مولا نے حارث حمدانی کو مخاطب کیا، حارث اگر اپنے قول میں فعل میں ہماری محبت میں سچے ہو تو میں علی ابن ابی طالب تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ 3 جگہ تمہاری امداد کو آؤں گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے میں علی ابن ابی طالب تم سے وعدہ، مولا نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ تیسری شرط میں بتا چکا ہوں کہ مولا نے کہا اپنی محبت میں سچے ہو جاؤ، اپنی مودت میں سچے ہو جاؤ۔ باتوں والے لوگ نہیں چاہیے، بزدل لوگ نہیں چاہیے، بہادر لوگ چاہیے، شہادت کے لیے آمادہ لوگ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مولا نے کہا حارث اگر اپنی محبت میں سچے ہو تو علی ابن ابی طالب کا وعدہ ہے، علی ابن ابی طالب وعدہ کرتا کہ 3 جگہ تمہاری امداد کو آؤں گا۔ حارث نے ہاتھ جوڑ دیے، مولا کون سی جگہ آپ میری امداد کو آئیں گے؟ کہا جب تمہاری جان تمہارے جسم سے نکل رہی ہو۔ اللہ، جب تمہاری جان تمہارے جسم سے نکل رہی ہوگی تب علی ابن ابی طالب تمہارے سرانے کھڑے ہوں گے۔ جب تم برزخ کا سفر کر رہے ہوگے تب علی ابن ابی طالب تمہاری امداد کو پہنچیں گے۔ جب تم پلے صراط کراس کر رہے ہوگے تب علی ابن ابی طالب تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ ایک شعر یاد آ گیا، سوچو تو ذرا قبر میں، برزخ میں، لحد میں کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے۔
یا علی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ نام میں علی ہے تو منبر میں ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر میں ہے علی، اللہ ہجرت کی شب رسول کے بستر میں ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر میں ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، نعرہ حیدری۔ ایک سلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد کی ذات صلی اللہ۔ بھائی آپ سب تک بات پہنچ رہی ہے؟ اگر بات پہنچ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا دیں تاکہ مجھے بھی یہاں پر تھوڑی تسلی ہو۔ یہ ہے تیسری شرط کہ اپنے فعل میں، اپنے قول میں، اپنی محبت میں، مودت میں، جنون میں، عشق میں سچے ہو جاؤ۔ مودت، محبت، دیکھیے آپ شجاعتیں، ہمتیں، اتنے حالات خراب میں بھی اتنا جمع ہو جانا، یہ کس نے دیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ یہ کس نے دی ہے طاقت؟ تمہیں خوف کیوں نہیں ہے؟ دل میں ڈر کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ کہا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا، کہ یہ قتل حسین کی حرارت ہے، نبی اکرم کا قول ہے، قتل حسین کی حرارت مومنین کے دلوں کو متحرک رکھے گی اور کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے دل میں خوف کیوں نہیں ہے؟ میں وہاں سے بیٹھ کر آگے ایسے ہی، آپ اتنے حالات خراب میں نہ جانے کہاں سے ہیں، کیوں خوف کیوں نہیں؟ اصل سوچا ہی نہیں، مجلس میں جا رہا ہوں حسین کی، یہ تھا ذہن میں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا تھوڑی ہوتا ہے ذہن، پھر دماغ معیار پر ہوتا ہے، اللہ اکبر، پھر دماغ بہت اوپر ہوتا ہے۔ حسین کی مجلس میں جا رہا، کہا مجلس میں آؤ، ادب سے آؤ، کیونکہ اس مجلس میں جب آتے ہو تو دروازے پر ایک شخصیت کھڑی ہوتی ہے، سر جھکائے، اللہ اکبر، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ شام پورا علی ابن ابی طالب کے خلاف تھا، بھڑکایا گیا تھا نسلوں کو، ہر منبر سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ مولا پر لعنت کرنا واجب تھا، ہر منبر سے۔ یہ شام کی کیفیت تھی، ہر منبر سے سب و شتم علی ابن ابی طالب پر لازم تھا، واجب تھا لوگوں پر۔ وہاں پر لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک دیوار پر دائرہ بناتے تھے، صحیح ہے، اس پہ حضرت علی کا نام لکھ کر، یہ گیم تھا بچوں کا، جیسے آج بھی ہمارے بچے دیواروں، ان کا جو گیم تھا، ان کا جو کھیل تھا وہ یہ تھا کہ علی کا نام لکھ کر اس پہ تیر مارتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ تحائف دیتے تھے گھروں میں، رات کو چھین لیا کرتے تھے، ایک خوف بٹھایا ہوا تھا کہ یہ تمہارا گھر جو لوٹا ہے یہ علی نے لوٹا۔ یہ کیفیت تھی شام کی، جہاں پر یزید کو امیر المومنین کہتے ہوئے لوگ تھکتے نہیں تھے۔ کیا؟ ماؤں کی گودوں سے بچے چھینے گئے، اور کیا کہا گیا؟ علی نے کہا ہے تمہاری گودوں سے بچے چھینے۔ اب آپ بتائیے کیفیت کیسی ہوگی؟ میں اگر اس علاقے میں مجھے دہشت گرد مشہور کر دیا جائے تو کوئی میرے قریب نہیں آئے گا۔ اس علاقے میں علی ابن ابی طالب پر یہ مثلا علی ابن ابی طالب کو اس طریقے سے دہشت گرد مشہور کر دیا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ کیوں یہ اتنا بازاروں میں انگارے پھینکے گئے؟ کیوں گرم کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا؟
کیونکہ وہاں یہ بتایا گیا تھا علی آ رہے ہیں. جب حضرت سجاد کو شام لے جایا گیا تو وہاں اب وہ نسلیں جو بڑی ہوئی ہیں ان کے دل میں تو علی کا بغض ہے کہ علی نے ہمارے ساتھ یہ کیا، علی نے ہمارے ساتھ وہ کیا، ہمارے بچے مارے ہیں، ہمارے گھر لوٹے ہیں. اس عالم میں کیا ہے، وہاں پر اعلان ہوا علی کو قیدی بنا کر لایا جا رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تبھی تو وہ جو نسلیں بڑی ہوئی انہوں نے پتھر بھی برسائے، انہوں نے انگارے بھی پھینکے، انہوں نے کھولتا ہوا پانی بھی پھینکا. لیکن امام سجاد جب دربار یزید میں پہنچے، اللہ اکبر، کاش کے بات پہنچ جائے. خطبہ دیا ہے مولا سجاد نے، اور ایسا خطبہ کہ نہج البلاغہ دست ادب چھوڑے کھڑی تھی، سجاد کی فصاحت کو سلام کر رہی تھی. مولا سجاد کی فصاحت دیکھیے، بلاغت دیکھیے کہ ایسا ماحول ہے جہاں پر علی کے سارے منکر ہیں. وہاں پر خطبہ دیتے ہوئے مولا نے کہا الحمدللہ رب العالمین، انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم صفا کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر، میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں. پہلے تو یہ ہوا، خطبے سے پہلے یہ ہوا کہ مولا نے اجازت مانگی. کہا یزید، اچھا جہاں پر سارے جس حضرت سجاد کی شجاعت دیکھی ہم نے، وہ مصلحتاً ایک بات ہوئی تھی کربلا میں کہ مولا کچھ لمحوں کے لیے بیمار ہوئے تھے. ہم لوگ جو ہے مولا کی پوری زندگی جو ہے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیمار تھے، نہیں، ایسا نہیں تھا. یہ 22 سال کا جوان، اس نے ایسی تبلیغ کی ہے، اس میں علی کی بہادری تھی، علی کی شجاعت تھی، علی کی فصاحت تھی، علی کی بلاغت تھی. یہ ہے سید سجاد، ہے بیڑیوں میں پھر بھی ہے حاجت روائے کل، ایسا نہ ہوگا کوئی مددگار دیکھنا. یہ ہے سید سجاد. یزید اجازت دے میں ان لکڑیوں پہ چڑھوں. اللہ اکبر، بات پہنچ رہی ہے. مولا نے اسے منبر نہیں کہا. کیسے کہتے ہیں؟ منبر تو اسے کہتے ہیں جہاں سے علی کے فضائل بیان ہو. اس منبر سے مولا نے منبر نہیں کہا، کہا ان لکڑیوں پر چڑھ کر کچھ خطاب کروں. یزید روک رہا تھا. سب کہنے لگے یزید اس کو اجازت دے، یہ اتنا بیمار ہے، لاغر ہے، یعنی کہ بعض روایت میں ملتا ہے سوکھی لکڑی جیسے، ایسا جسم ہو گیا تھا مولا. مولا نے اس لکڑیوں کو اپنے قدم مبارک سے منبر بنا دیا. اللہ، ماحول کیا ہے؟ سارے وہ بچے کھڑے ہیں، ساری وہ نسلیں کھڑی ہیں جن کی نظروں میں علی ابن ابی طالب دہشت گرد ہیں، معاذ اللہ. سارے وہ لوگ کھڑے ہیں. ایسے عالم میں سید سجاد کا خطبہ دینا اور اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ دینا کہ مولا نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں، جعفر طیار کا بیٹا ہوں، میں رسول اکرم کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منی کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں. کہیں بھی مولا نے علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا. مولا نے 99 صفتیں مولا علی ابن ابی طالب کی پڑھ دی لیکن علی کا نام نہیں لیا. کیسے لیتے علی کا نام؟ لوگ جو دربار میں کھڑے تھے وہ کہنے لگے
کہ تم اس کے بیٹے ہو اس کے بیٹے ہو، آخر ہمیں یہ بتا دو تم کس کے بیٹے ہو۔ تب مولا نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے علی، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا خطبہ دیتے جاتے تھے، خطبہ دیتے جاتے تھے، ایسا خطبہ دیا ہے کہ درباری سارے رونے لگے۔ مولا کے الفاظ ہیں، کسی خطیب کی ذاکری نہیں ہو رہی تھی۔ مولا امام سجاد خطبہ دے رہے تھے کہ سب کے دل متغیر ہونے لگے۔ ایسے میں یزید نے کہا کہ دربار میں اذانیں دلواؤ۔ اللہ اکبر۔ اب جب اذان ہوئی، جب آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مولا سجاد نے سر کو جھکا کر کہا بے شک خدا ہی وحدہ لا شریک ہے۔ جب آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، مولا نے کہا یزید دیکھ اور مجھے یہ بتا کہ یہ جس کا نام آیا ہے محمد مصطفیٰ کا، یہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا؟ اللہ اکبر۔ سید سجاد تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ یہ اذانوں کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ تو ہار گیا ہے۔ یعنی ایک بات، ایک خطبہ حضرت زینب کا بھی ہے، ایک خطبہ حضرت سجاد کا بھی ہے۔ بات کو میں آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں، کاش کے پہنچ جائے۔ حضرت سجاد کیا بتا رہے تھے؟ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اپنی فضیلتیں بتا رہے تھے۔ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ ہمیں اللہ نے 6 فضیلتیں دی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جعفر طیار ہم میں سے ہے، رسول اکرم ہم میں سے ہے، حمزہ ہم میں سے ہے۔ حضرت سجاد یہ کہہ رہے تھے، حضرت زینب جو یزید کو کہہ رہی تھی تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، یعنی حضرت سجاد تولا کر رہے تھے، حضرت زینب تبرہ کر رہی تھی۔ اللہ اللہ ایک سلوات بھیجے بی بی زینب کی ذات۔ یہ حضرت سجاد کی ذات ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سید الساجدین کہلائے۔ آپ دیکھیے حضرت نوح کی عبادت بہت مشہور، حضرت آدم کی عبادت بہت مشہور، سجدے میں، سارے ملائکہ سجدے میں۔ انبیاء کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بعض روایت میں 1000 رکعتیں، 2000 رکعتیں، 3000۔ رسول اکرم کا کتنی نماز پڑھتے تھے اللہ کی بارگاہ؟ لیکن جب سر محشر یہ اعلان ہوگا کہ آئینہ سید الساجدین، تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، پھر پیچھے سے ایک شخصیت اٹھے گی اور کہے گی اب میں سید الساجدین ہوں، میں زین العابدین ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا یہ ہے سید الساجدین۔ مولا کے سجدے ایک مقام پہ کہا، یعنی کہ مولا سجاد جب عبادت کرتے تھے تو امام باقر دیکھ کر روتے تھے۔ اپنی عبادتوں میں بھی یہی کیفیت اللہ ہمیں توفیق دے کے ہم عبادتوں میں یہ کیفیت شامل کریں۔ مولا باقر نے کہا بابا آپ کے پیروں کا ورم نہیں دیکھا جاتا، آپ کی آنکھوں کے حلقے نہیں دیکھے جاتے، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ مولا نے کہا وہاں فلاں جگہ پر میرے بابا کی کتاب پڑھی ہے، وہ لے کر آؤ۔ بلا کر دی، مولا نے تھوڑا مطالعہ کیا اور رکھ دیا، اور کہنے لگے علی ابن ابی طالب سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ عام بات نہیں ہے
کہ جمع ہو جانا. ابھی آپ جلوس میں جائیں گے. جلوس میں مختلف جگہ پر سبیلیں لگی ہوئی ہوتی. آپ پانی لیتے ہیں, بھائی تھوڑا پانی دینا, تو بدلے میں تماچا تو نہیں لگتا. اللہ ان نوازوں پر رحمت نازل کرے. سبیل پر جا کر پانی مانگا, پانی ملا, لیکن یہ 4 سال کی سکینہ جب پانی مانگتی تھی تو تماچا لگتا تھا. ہاں زدارو, خدا ان آنکھوں پر رحم نازل کرے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا ان آوازوں پر رحمت کرتا ہے جو میرے جد حسین کے گریے میں بلند ہوتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. آپ جلوس میں جائیں گے, چل چل کر تھک کر بیٹھ جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کاش کہ تمہاری ذہنوں میں اس کو محسوس کر لو. تھک کر بیٹھو گے تو آپ سے یہ تو نہیں کہا جائے گا تازیانہ مار کر چلو. اطمینان کے ساتھ بیٹھیں گے آپ. سید سجاد کہیں رکتے تھے تو پشت پر تازیہ آنے لگتے تھے. ایک جگہ میرے مولا رک گئے, تازیانہ مارنے والے نے ایسے تازیانے برسائے. جب دیکھا جس نیزے پر حسین ابن علی کا سر تھا وہ آگے بڑھتا ہی نہیں تھا, وہ آگے بڑھتا ہی نہیں تھا. سید سجاد نے دیکھا مولا بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا. بابا آگے بڑھیے, یہ ظالم مجھے تازیانے مارا. سر حسین سے آواز آئی, بیٹا سجاد میری سکینہ کے ہی رستے میں گر گئے. آرام سے سن لیا تم نے, کتنے آرام سے سن لیا. ہم لوگ تو سن کر روتے ہیں, سید سجاد دیکھ رہے تھے. 40 سال میرا مولا رویا. اپنی آوازوں کو بلند کرو, سیدہ کو پرسہ دینا. 40 سال خون کے آنسو روئے ہیں سید سجاد. اللہ اکبر, اللہ. یا امام زمان, یا امام زمان. مولا زیارت ناہیہ میں کیا پڑھتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس شخصیت پر جس کے جسم کا گوشت بیڑیاں کھا گئی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوفے پہنچے, کوفے میں بس میں زیادہ مصائب نہیں پڑھے. تابوت کی برآمدگی ہے. کوفے میں جب سارے سر نیزے پہ بلند تھے تو ایک جوان اٹھا اور ایک نیزے کی طرف بڑھا, اور اس نے جس نے نیزہ پکڑا ہوا تھا اس سے شدت سے لڑائی کی اور اپنے بابا کے سر کو اتار کر صاف کرنے لگا. یہ کون تھا جوان؟ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا تھا. اور اس نے وہاں کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا, اس کے بابا کا سر نیزے پہ رکھتے ہو جس کا جوان بیٹا زندہ ہے. یہ منظر سید سجاد دیکھ رہے تھے. سید سجاد نے ایک مرتبہ رخ کیا اپنے بابا کی طرف اور کہا, بے بابا میرے ہاتھ پسے پشت بندھے.
السلام علیک یا زین العابدین السلام علیک یا علی ابن الحسین السلام علیک یا سید الساجدین۔ مولا مدینے میں ہے، ایک صحابی چاہنے والا آتا ہے، مولا سے سوال کرتا ہے، مولا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ مولا کب تک گریہ کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اس صحابی کا نام کیا ہے؟ منہال۔ یہ سوال کرتا ہے، مولا کب تک گریہ کریں گے؟ مولا سجاد منہال کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، تو نے انصاف نہیں کیا۔ منہال تو نے انصاف نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، عزاداروں، سید سجاد کا ماتم کرنے بیٹھے ہو، سیدہ تمہاری آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔ منہال تو نے انصاف نہیں کیا۔ منہال نے کہا، مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ مولا نے کہا، منہال تیری بات ٹھیک ہے کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن منہال ایک بات مجھے انصاف سے بتا، کیا ماں بہنوں کی چادریں چھن جانا بھی ہمارا؟ اللہ اکبر۔ کیا ماں بہنوں کی چادریں چھن جانا بھی ہمارا ورثہ ہے؟ کیا ماں بہنوں کو ننگے سر دربار میں لانا بھی؟ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ مولا سجاد جب مدینے کی کسی گلی کوچے سے گزرتے تھے تو قصاب مولا کو دیکھ کر ذبیحہ پر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ لوگوں نے قصاب سے سوال کیا، تم نے جانور پر کپڑا کیوں ڈال دیا؟ کہنے لگے، زین العابدین آتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں، کیا تو نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا؟ ہم مولا کو جواب دیتے ہیں، مولا ہم نے پانی پلایا تھا، ہم نے قبلہ رخ کر کے ذبح کیا ہے۔ ایک مرتبہ قصاب نے کہا، بس مولا سجاد یہ سنتے ہیں، رخ کرتے ہیں کربلا کا اور کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہے میرے بابا، 3 دن کے پیار۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، عزاداران امام سجاد، وہ وقت آ پہنچا کہ مولا کو زہر دیا گیا، مولا کو زہر دیا گیا۔ مولا نے امام باقر کو اپنے پاس بلایا۔ بس آخری بات سن لو۔ مولا نے امام باقر کو اپنے پاس بلایا اور وصیتیں کرنے لگے۔ بیٹا باقر، میری تدفین کرنا۔ جس نے کربلا کا سارا منظر دیکھا ہو، اس نے کس دل سے کہا ہوگا میری تدفین کرنا؟ جس نے کربلا کا سارا منظر دیکھا ہو،
اس نے کس دل سے کہا ہوگا باقر میرا جنازہ اٹھا لا؟ بس مولا ماں وصیتیں کرتے جاتے تھے، بیٹا باقر میرے جنازے کو اٹھانا، میری تدفین کرنا، بیٹا باقر مجلس برپا کرنا تاکہ لوگوں تک ہماری مظلومیت پہنچ سکے۔ ہاں عزیزو، مولا حسین نے بھی مولا سجاد سے ایک وصیت کی تھی۔ وہ کیا تھی کہ بیٹا میرا پیغام میرے شیعوں کو دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین ابن علی کو یاد کرنا۔ مولا نے وصیت کی بیٹا میری تدفین کرنا، میرا جنازہ اٹھانا، مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا۔ ہاں عزادارو، میری لاکھوں جانیں قربان، میرے ماں باپ مولا سجاد کے قدموں پہ قربان۔ کیا شان ہے مولا سجاد کی، میں قربان جاؤں اس تپتی ریت پر پڑے ہوئے لاشے کے کہ جو 3 دن سے بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پر پڑا ہوا، خود خنجر سے اس کے گلے کو کاٹا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم سجاد۔